اپنے اقدار کی شکل عملی ہو جائے، اپنے اقدار کی شکل عملی ہو جائے، ہو جو اسلام مجسم تو علی ہو جائے۔ علامہ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب آج شہادت امیر المومنین کے سلسلے کے خصوصی پروگرام جو جاری ہیں اس کے آج چوتھے پروگرام میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب ایک معروف محقق اور اسکالر ہیں، اور 3 پروگراموں میں ہم نے ان سے بہت استفادہ حاصل کیا۔ کوفے کے مقام پہ ہماری گفتگو اور ضربت امیر المومنین پہ ٹھہری تھی۔ علامہ صاحب، آپ کی گفتگو سے ہم جو فیض حاصل کرتے رہے ہیں، اور ہم نے کوفے کی تاریخ اور کوفے کے احوال اور اب ضربت امیر المومنین کے وقت کوفے میں جو مناظر تھے اس تک بات پہنچی۔ امیر المومنین سے بہت ساری چیزیں منسوب ہیں، اور جو چیز ان سے منسوب ہے وہ معروف بھی ہے اور آفاقی بھی ہے۔ نجف کا مقام جو کہ کوفہ سے متصل ہے، وہاں امیر المومنین کی تدفین ہوئی، اور جو قبر امیر المومنین ہے وہ وہی ہے۔ اقبال نے کہا سرمائے میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف، تو اس کو وہی بلندی عطا ہوئی۔ نجف میں امیر المومنین کا مزار ایک عرصے تک مخفی رکھا گیا، اس کے بارے میں کیا مصلحت تھی، اور پھر وہ جگہ اتنی مشہور اور معروف ہوئی کہ اب وہ خلائق اور تمام علوم کا ایک ہیڈ کوارٹر وہی جگہ ہے۔ نجف اشرف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ حضرت آدم اور حضرت نوح نجف میں دفن ہیں، تو اس کی قدامت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ طوفان نوح کا آغاز کوفے سے ہوا تھا، اور کشتی جو ہے وہ کوہ جودی پہ آ کے رکی تھی۔ تو نجف میں جو نزلہ کا مقام ہے بہت مشہور، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وہی پہاڑی تھی جہاں حضرت نوح کی کشتی ٹھہری تھی، اور نسل انسانی کا آغاز نجف اشرف سے ہوا۔ آج بھی بحر نجف جو امیر المومنین کے روضے کے پیچھے ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نوح کے طوفان کا بچا ہوا پانی ہے۔ اچھا، کیونکہ چاروں طرف کوئی راستہ نہیں ہے پانی آنے کا، بیچ میں ایک پیالے کی شکل میں پانی موجود ہے، تو ماہرین آبیات یہ کہتے ہیں کہ وہ اسی زمانے کا پانی ہے۔ یہ تو خیر ایک تاریخی نوعیت تھی۔ پھر یہ کہ نجف اشرف کے جو پرانے نام کتابوں میں آئے ہوئے ہیں، اس میں ایک نام ہے ظہر الکوفہ، پشت کوفہ، اور یہ نام رسول کی زبان پہ جاری ہوا۔ جب آپ نے امیر المومنین کو شہادت کی خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ یا علی تم ظہر الکوفہ پہ دفن کیے جاؤ گے، پشت کوفہ پر۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ جو میری قبر بنائیں گے جو لوگ، ان کے لیے کیا اجر ہے؟ تو آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ تمہاری قبر کا بنانے والا ایسا ہے کہ اس نے بیت المقدس کی تعمیر کی ہو۔ تو یہ ایک حدیث پیغمبر ہے۔ امیر المومنین جو ہیں وہ 21 شعبان کو 40 ہجری میں نجف اشرف میں دفن ہوئے، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے یہاں سے 21 رمضان 21 رمضان 40 ہجری، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ بھئی مجھے دفنا دینا وہاں، اور مکمل وصیت ہے کہ جب قبر کھولو گے تو تم یہ آثار اس میں دیکھو گے۔ اور اس کے بعد تو کہتے یہ ہیں کہ جب جنازہ آپ کا جا رہا تھا تو راستے میں مسجد حنانہ آپ کے جنازے کے احترام میں جھک گئی تھی، مسجد نے آپ کا احترام کیا۔ تو حنانہ کے معنی 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں، ایک تو جھکنا اور ایک رونا، دونوں معنی اس پہ پورے ہوئے کہ ایک تو مسجد جھک گئی جنازے میں احترام میں، اور دوسرا یہ کہ جب سر امام حسین مسجد حنانہ میں رکھا گیا تو اس کے در و دیوار سے رونے کی آوازیں آئیں۔ تو دونوں طرح سے جو ہے وہ اس کی تاریخی حیثیت ہے۔ تو امیر المومنین کے چونکہ دشمن بہت تھے اور خارجیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، تو آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر کو مخفی رکھا گیا، اور ایک طویل عرصے تک کسی کو معلوم نہیں تھا کہ امیر المومنین کی قبر کہاں ہے۔ مختلف روایتیں تھیں، کوئی کہتا تھا کہ ایک ناقہ مکے کی طرف گیا تو مکے میں آپ دفن ہیں، کوئی کہتا تھا جنت البقیع میں دفن ہیں۔ افغانستان کی روایت آج بھی مشہور ہے، آپ کا ایک مزار وہاں موجود ہے۔
کوئی کہتا تھا منبر کوفہ کے نیچے قبر ہے، مختلف روایتیں، یعنی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ علی دفن کہاں ہیں. لیکن جیسا کہ مشہور کہاوت ہے کہ گھر کی بات گھر والا جانتا ہے، تو اس کے پیش نظر جب حالات سازگار ہونا شروع ہوئے تو پھر ائمہ باقاعدہ نجف اشرف آئے اور انہوں نے آ کر نشاندہی کی کہ ہمارے دادا کی قبر یہاں پہ موجود ہے. ظاہر ہے کہ پوتا اگر بتا دے کہ یہ میرے دادا کی قبر ہے، اس سے زیادہ مستند کوئی بیان نہیں ہو سکتا. تو اس کو بنیاد بنا کر ایک کتاب لکھی گئی فرحت الغری، جس میں مکمل روایتیں جمع کی گئی ہیں کہ ائمہ نے آ کر بتایا کہ یہاں ہمارے دادا دفن ہوئے. امام زین العابدین کا مقام نجف اشرف میں موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آپ آتے تھے تو وہاں قیام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے دادا کی قبر ہے. امام محمد باقر اپنے والد بزرگوار کے ساتھ نجف آئے اور آپ نے روایت کی کہ میں نے اپنے بابا کے ساتھ قبر امیر المومنین کی زیارت کی. امام جعفر صادق 3 سال تک کوفے میں رہے اور آپ کا بیان تھا کہ میں نے 3 سال میں روزانہ فجر کی نماز اپنے دادا کی قبر پہ پڑھی، اور آپ نجف اشرف آتے تھے اور قبر کے سرحانے نماز پڑھتے تھے. اور جو جمال تھا جو آپ کے ناقے کی مہار پکڑتا تھا، صفوان جس کا نام ہے، اسے آپ بتاتے تھے کہ میرے دادا کی قبر ہے. جتنی زیارتیں امیر المومنین کی قبر کی امام جعفر صادق سے روایت ہوئی ہیں اس کا راوی وہی شخص ہے، اور حرم میں بھی جو روایت پڑھی جاتی ہے وہ امام جعفر صادق کی بیان کی ہوئی روایت ہے. امام موسی کاظم آئے، امام رضا آئے، امام علی نقی علیہ السلام نجف تشریف لائے. امام علی نقی نے غدیر کے دن نجف کی زیارت کی، اور جو غدیر کی زیارت مروی ہے آپ سے وہ اسی دن کی ہے جب آپ آئے تھے اور آپ نے آ کر قبر کی زیارت کی تھی. زیارت امین اللہ جو رجب میں پڑھی جاتی ہے وہ امام زین العابدین سے مروی ہے، اور یہ وہی زیارت ہے جو آپ نے آ کر مولا علی کی قبر پہ پڑھی تھی. لہٰذا اولاد علی نے آ کے خود بتلایا کہ یہاں ہمارے بابا کی قبر ہے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ نجف اشرف میں جو ہے قبر مولا علی موجود ہے. تاریخ کوفہ پہ آپ کی ایک کتاب بھی موجود ہے، اور آپ کا اس موضوع پہ بہت ایک منفرد کام ہے. عام یعنی انسانوں کے لیے یہ تو آپ نے ائمہ اور معصومین کی روایات بیان کی کہ وہ کوئی سین پہ گئے اور یعنی کہ مولا علی کے مرتب پہ ان کی عبادات اور واقعات ہوئے. عام پبلک یعنی جنرل عوام کے لیے، شیعہ کے لیے، کسی بھی شخص کے لیے کب یہ بات دریافت ہوئی، اور یہ مزار کی تعمیر کے بارے میں بھی کچھ بیان کیجیے گا کہ یہ کب سے؟ دیکھیں امام صادق جو ہیں وہ اپنے زمانے میں اپنے بعض خاص شاگردوں کو لے کر گئے، اور ان خاص شاگردوں میں ابو حمزہ صومالی کا نام آتا ہے، وہ ظاہر امیر المومنین ہوئے. ابو بصیر کا نام آتا ہے، ابو بصیر نے زیارت کی. اس کے علاوہ اپنے خاص دوستوں کو لے کے گئے، اور یہ بھی ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک خاص رقم آپ نے ایک جاننے والے کو دی اور کہا کہ جب ہم چلے جائیں تو تھوڑی سی مرمت اس قبر کی کروا دینا. خواص امام صادق کے زمانے میں نجف اشرف سے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ بھئی نجف میں جو ہے وہ قبر ہے. لیکن جب امام موسی کاظم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ہارون رشید کا واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ شکار کے لیے نکلا اور اس نے شکاری جانور چھوڑے تو بعض ہرن جو ہے وہ بھاگ کر ایک ٹیلے پر پناہ گزین ہوئے، اور وہاں تک شکاری جانور نہیں پہنچ پا رہے تھے. بار بار یہ واقعہ دیکھنے میں آیا تو ایک بوڑھے کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کون سی جگہ ہے، تو اس نے سب سے پہلے قسم لی کہ اگر میری جان کی امان ہو تو میں بیان کروں. تو جب امان مل گئی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہاں علی بن ابی طالب کی قبر ہے. یہ اشیاء وہاں جا نہیں سکتی جو. ہاں، تو اس کے بعد جب کرامات دیکھی گئیں اور سارے معاملات ہوئے تو پھر سیاسی طور پر جو ہے وہ روضہ علی کی تعمیر سب سے پہلے ہارون رشید نے کی تاکہ وہ شیعان علی کا قرب حاصل کرے. حالانکہ اس سے پہلے امام صادق نے قبر کی تعمیر کروا دی تھی، لیکن باقاعدہ طور پہ تعمیر ہارون رشید کے زمانے میں ہوئی، اور اس کی پوری تفصیل کتابوں میں ہے کہ خاکی رنگ کا گنبد بنایا گیا اور ایک چھوٹی سی عمارت قبر پہ تھی. میرے پاس ایک پرانی تصویر موجود ہے، تو کہا یہ جاتا ہے یہ اسی زمانے کی شبیہ ہے جو ہارون رشید نے بنوائی تھی. اس کے بعد تو پھر جب شیعوں کا زمانہ آیا تو حضرت مختار نے
یہ اپنا جب یہ آگے سلسلہ بڑھتا ہے اور بویھیوں کی حکومت آتی ہے تو یہ عزز الدولہ اور یہ صفوی بادشاہوں کے زمانے میں، ہاں صفوی تو بہت بعد میں آئے ہیں، اس سے پہلے یہ جو بویھیہ حکومت ہے جو بغداد میں قائم ہوئی، انہوں نے بہت اہتمام سے قبر بنوائی اور باقاعدہ روضہ تعمیر ہوا، سب ہوا۔ ابن بطوطہ نے جو ذکر کیا ہے نجف اشرف کا اپنے سفر نامے میں، وہ وہی عمارت ہے جو عزز الدولہ کے زمانے میں تھی، اور اس کے بعد پھر جب مختلف ایک ہمدانی سلطنت آئی، انہوں نے بھی اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اس کے بعد جب قاجاریوں کی حکومتیں آئیں، صفویوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اسماعیل صفوی جب نجف اشرف آیا تو اس نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے وہ امیر المومنین کے روضے کی تعمیر کے لیے صرف کی۔ شاہ عباس صفوی آیا، اس نے کہا جاتا ہے کہ شاید یہ جو سونے کا گنبد ہے یہ وہ نادر شاہ کے زمانے میں، نادر شاہ کا جب زمانہ آیا تقریباً 1155 ہجری کا، تو اس نے آ کر جو ہے وہ گنبد کی تعمیر کی اور سب سے پہلے سونا امیر المومنین کے روضے پہ چڑھوایا، اور ایک ہاتھ جو آج تک لگا ہوا ہے، جو کئی عرصے تک صدام کے زمانے میں پوشیدہ رکھا گیا، اب حالات سازگار ہوئے تو اسے دوبارہ نکال کے جو ہے گنبد پہ لگایا گیا۔ اس ہاتھ پہ آیت لکھی ہوئی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہر امام کے روضے پہ علم ہے، پرچم ہے، لیکن امیر المومنین کے گنبد پر جو ہے وہ ہاتھ لگا ہوا ہے اور اس سے شعائیں نکل رہی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ وہ نادر شاہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اور پھر اس نے مینار سونے کے کروائے، اور جب اس سے کہا گیا کہ میناروں کی تاریخ کہی جائے تو اس نے کہا کہ 4 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر اس کے عدد نکال لیے جائیں تو مینار کی تعمیر کا سال برآمد ہو جاتا ہے۔ کیا کہنا؟ تو ایک پوری تاریخ ہے، اور میں نے تاریخ نجف اشرف میں بہت تفصیل کے ساتھ سن وائز جو ہے وہ ان مراحل کا ذکر کیا ہے جو روضے کی تعمیر کے تھے۔ ناظرین، پروگرام کے اس حصے کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ پیش خدمت تھے، اور اب دوسرا حصہ کچھ وقفے کے بعد ہم ارتضیٰ عباس نقوی صاحب کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔